اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، اگرچہ یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے بارے میں آئی، لیکن کیونکہ اس کے الفاظ عام ہیں لہٰذا الذین سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو دین کو چھپائیں۔ یکتمون قتم سے بنا ہے، یعنی کسی ضروری چیز کو ضرورت کے وقت جان بوجھ کر چھپانا، اور غیر ضروری چیز کو چھپانا ستر کہلاتا ہے، مگر ستر اچھا اور قتم برا ہے۔ قتم کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ چیز چھپا لی جائے، دوسرے یہ کہ اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز رکھ دی جائے۔ بنی اسرائیل کا چھپانا اس دوسری قسم کا تھا، یعنی تحریف اور تبدیلی، لیکن یہاں دونوں قسم کے چھپانے والے داخل ہیں۔ اہل کتاب جانتے تھے کہ توریت اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور بیت اللہ ان کا قبلہ ہوگا، لیکن یہ لوگ یہ بات چھپاتے تھے، اور وہ یہ بات اس ڈر سے لوگوں سے چھپاتے تھے کہ کہیں ہماری سرداری نہ ختم ہو جائے اور جو بھی ہم کو دنیاوی فائدہ ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات، کھلی نشانیاں یا روشن دلائل، والہدا، اور ہدایت۔ بینات کے معنی ہیں کھلی ہوئی چیز جسے نشانیوں سے بھی پہچانا جا سکے۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارک، تبدیلی قبلہ کے احکام اور صفا مروہ وغیرہ علامات دین کی تعظیم ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ظاہر تھیں۔ اور ہدا سے توریت شریف کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، یعنی یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، اور ان آیتوں کو مٹاتے ہیں جن کو ظاہر کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کی اوصاف والی آیتوں کو اس لیے بینات فرمایا کہ سورج کی طرح کسی کے چھپائے چھپ نہ سکیں گی، کیونکہ انہیں ہم نے خوب واضح اور روشن کیا ہے۔ یہ آیتیں چھپانے والے لوگ رب سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ہدا اس لیے فرمایا کہ اگرچہ توریت اور انجیل کی آیات اور احکام منسوخ ہو چکنے کے بعد ہدا یعنی ہدایت نہ رہی، بلکہ ہوا یعنی نفسانی خواہش بن گئی، مگر ان کتابوں کی آیات توحید اور آیات نعت مصطفی اسی طرح اب بھی ہدایت ہیں، یہ ناقابل نسخ ہیں، انہیں کوئی اڑا اور مٹا نہیں سکتا۔ من بعد، بعض اس کے، ما بیناہ، کہ ہم نے واضح کر دیا اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، ناس سے مراد عام لوگ ہیں، اور کتاب سے توریت و انجیل مراد ہیں، یعنی توریت میں یہ آیتیں سارے لوگوں کے لیے اتاری گئی تھیں، نہ کہ صرف ان علماء کے لیے، مگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں چھپایا۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن شریف ہے، یعنی ہم نے قرآن شریف میں توریت کی وہ ساری آیتیں اور یہ سارے احکام لوگوں پر خوب ظاہر کر دیے اور ان کی حکمتیں خوب سمجھا دیں، اور اب ان یہودیوں سے یہ چیزیں نہ چھپ سکیں گی، مگر پھر بھی یہ اپنی خباثت سے ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر روح البیان نے فرمایا کہ بینات سے مراد وحی اور آسمانی کتابیں ہیں، اور ہدا سے عقلی اور نقلی دلائل، یعنی توریت اور انجیل کی آیات اور احکام تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف والی آیات تا قیامت سارے انسانوں کے لیے بھیجی گئیں۔ یہ لوگ ان کے ٹھیکیدار کیوں بن بیٹھے ہیں؟ لوگوں کو یہ آیات سناتے کیوں نہیں؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس میں جو بھی احکام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں اور سنائے جائیں۔ آگے ان کے نصیب کہ وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں یا ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد جو شخص بھی اس کی آیات کو چھپاتا ہے تو پھر لعنت ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی اور سب لعنت کرنے والوں کی۔ ان لعنت کرنے والوں سے ساری مخلوق مراد ہے۔ ان آیات کو چھپانے والوں پر انبیاء، مومنین، خود کفار، جانور، درخت، پتھر، چاند، ستارے، زمین اور آسمان لعنت کرتے ہیں۔ مومن اس لیے کہ یہ ان سے جنگ و جدال کرتے ہیں، حیوانات اور درخت وغیرہ اس لیے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں ویرانی ہوتی ہے، قحط پڑتا ہے اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور زمین و آسمان اور چاند تارے وغیرہ اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ یہ لوگ رب کے دشمن ہیں، بلکہ خود کافر بھی اپنے پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خدایا جھوٹے پر لعنت،
اور وہ خود ہی جھوٹے ہیں، اور دوزخ میں بھی کفار اپنے سرداروں پر لعنت کریں گے کہ انہوں نے ہم سے حق چھپا کر ہمیں یہاں پہنچایا۔ یہ عذاب ان پر ہے جو اس گناہ پر آخر دم تک قائم رہیں۔ مگر توبہ کرنے والوں کے متعلق یہ ارشاد ہے، اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، مگر وہ جو اپنے اس برے فعل پر شرمندہ ہو گئے اور رب کے عذاب سے ڈر کر اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، یعنی نیک اعمال کر کے اپنی حالت درست کر لی، یا ان کے حق چھپانے سے جو دوسروں کے عقائد و اعمال بگڑ گئے تھے ان کو بھی سنبھال لیا، اور جو شبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے تھے خود ان کا جواب بتایا، اور ان سب کے ساتھ وَبَيَّنُوا، اور واضح کیا، یعنی وہ ساری باتیں لوگوں کو بتا دیں جو ان سے چھپائی تھیں۔ ان سے کہہ دیا کہ توریت کی آیتیں یہ ہیں، جو لوگ یہ 3 کام کریں گے تو اگرچہ وہ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں مگر فَأُولَٰئِکَ، بس یہی لوگ ہیں، اَتُوبُ عَلَیہم، میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی، یا معاف کرتا ہوں جنہیں۔ ہم ان کی توبہ قبول کریں گے، انہیں لعنت سے نکال کر رحمت میں داخل کریں گے، اور عذاب کے عوض ثواب دیں گے، ذلت کے عوض عزت بخشیں گے، اور یہ کیوں نہ ہو، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، کہ ہم توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں، کسی بھی آنے والے کو اپنے دروازے سے نکالتے نہیں۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، کہ یہ اہل کتاب تمہارے نبی کی نبوت اور صفا و مروہ کی حقانیت بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اور عقل سے بھی یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ چھپاتے ہیں۔ اور جو شخص ان دلائل اور صاف باتوں کو ضرورت کے وقت بلا وجہ چھپائے جو ہم نے اتاری ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرنے ہی کے لیے کتاب میں انہیں بیان کیا ہے، تو ان بے دینوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، کیونکہ در پردہ یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ساری مخلوق بھی انہیں لعنت سے یاد کرتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان سب کو تکلیف پہنچی، خواہ یہ لعنت دنیا میں ہو یا صرف آخرت میں۔ تفسیر در منصور میں ابن جریر کی روایت سے ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کھڑا کیا جائے گا، اولاً تو اس پر رب اپنی لعنت فرمائے گا، پھر فرشتے اور پھر تمام لوگ، بلکہ دنیا میں بھی ہر شخص کہتا ہے کہ ظالموں پر لعنت ہو، اور ظالم یہی ہیں، مگر ہاں جو توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لے اور چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کر دے، ان لوگوں کی توبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، اور ان کے لیے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہم بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ خیال رہے کہ توبہ میں صرف زبان سے توبہ کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ان 2 باتوں کی بھی ضرورت ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا، یعنی اعمال کی اصلاح اور گزشتہ گناہوں سے کنارہ۔ خیال رہے کہ جیسے آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کا چرچا اور دین نہ مٹا اور نہ کم ہوا، بلکہ ہر جگہ آپ کی دھوئیں مچی ہوئی ہیں، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ آپ کے چرچے تھے۔ خود یہ علماء اہل کتاب پہلے تو آپ کے نام کے ڈنکے بجاتے، مگر آپ کی تشریف آوری پر آپ کا ذکر مٹانے اور جو آپ کی صفات کی آیتیں تھیں انہیں چھپانے لگے۔ ان کی اس حرکت پر انہیں سخت ملامت کی گئی۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔